وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین محفل، عقائد عالم نور مجسم، فخر آدم بنی آدم، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ عظیم میں ہماری یہ خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کی محفل انعقاد پذیر ہے، اور ہماری آج کی محفل کی خاص بات یہ ہے کہ ہماری محفل پاک میں وطن عزیز کے مایہ ناز، مقتدر، معتبر اور نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنی نایاب قسم کی اور انمول قسم کی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جناب سید بدیع الدین سہروردی صاحب مدثر اللہ العالی کینیڈا سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہماری آج کی اس محفل پاک میں کچھ ہی دیر میں رونق افروز ہونے والے ہیں۔ آپ ایک مایہ ناز اسکالر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور اس حوالے سے عرصہ دراز سے دیار غیر میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ سید فصیح الدین سہروردی صاحب کے برادر اکبر ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل خانہ قاضی مسعود اقبال صاحب ہر سال ایک عرصہ دراز سے باقاعدگی کے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایثار ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے اور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اپنی محافل میں وطن عزیز کے اور عالم اسلام کے مایہ ناز اور مقتدر و معتبر مداح رسول جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب کو بلاتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان کے ایک اور بھائی جناب سید اعجاز الدین سہروردی صاحب، آپ بھی اس گھر میں بھی تشریف لا چکے، سید فصیح الدین سہروردی صاحب بھی اس گھر میں تشریف لا چکے، اور ان کے والد گرامی جن کا بھی میں نے ذکر کیا حضرت سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مایہ ناز عالم دین بھی تھے اور نعت خان بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت بڑے نعت گو بھی تھے، اور ان کی نعتیہ کلیات ضخیم کتاب کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ بے شمار نعتیہ کلام آپ نے لکھے، اور بیشتر کلام ان کے بڑے مشہور ہوئے، زبان زد عام ہوئے، بڑے بڑے مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلاموں کو پڑھا، اور ان کے کلاموں کو پڑھ کر عالمگیر شہرت پائی، اور بڑے مشہور ان کے کلام بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ایک تو سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے والے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو سید بدیع الدین سہروردی صاحب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان ہوں گے، اور ہم ان کے خوبصورت بیان سے مستفیض ہوں گے۔ پروگرام کا
باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کی تلاوت سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا نور بکھیرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ وقاری احسن صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب حافظ وقاری احسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن